اخبرنی عن اعمال من کان قبلنا، ہم سے پہلے جو ہمارے لوگ گزرے ہیں وہ کیا عمل کرتے تھے، وہ بات بتائیے آپ۔ اب بزرگوں اور اللہ کے ولیوں کے اعمال کے بارے میں اس لیے پوچھا جاتا کہ ہم بھی وہ کریں تو اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ہم سے پہلے لوگوں کے اعمال بتائیے، کام بتائیے، وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو ابو بشر نے جواب دیا کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، ہم سے پہلے والے عمل کم کرتے تھے، ان کی نمازیں زیادہ نہیں تھی، روزے زیادہ نہیں تھے، صدقہ خیرات زیادہ نہیں تھے، حج و عمرے زیادہ نہیں تھے، عمل کم کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اجر ثواب بہت زیادہ پاتے تھے۔ تو سفیان ابن دینار نے پوچھا وَلِمَ ذَاكَ، اس کی وجہ کیا ہے، عمل کم اور اس کا انعام زیادہ؟ قال ابو بشر نے کہا لِسَلَامَةِ صَدْرِهِمْ، اس وجہ سے کہ ان کے دل سلامتی والے تھے۔ کہ ادھر آؤ، واپس بلایا اور کہا کہ دیکھو عمل تو میرے پاس کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑی عبادت نہیں ہے، وہی ہے جو تم نے دیکھے میرے معمولات، میرا روٹین وہی ہے دن اور رات میں۔ ہاں ایک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے میرے جنتی ہونے کی بشارت جو دی ہے وہ اسی ایک عمل کی وجہ سے دی ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ انی لا اجد لأحد من المسلمین فی قلبی غشا ولا احسد علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، ایک بات، ایک خوبی مجھ میں ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے سلسلے میں کینہ نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے اسے جو بھلائی، خیر، مال، دولت، عہدہ، منصب، دنیا کی نعمتیں دی ہے، کسی مسلمان پر اس سلسلے میں حسد نہیں کرتا ہوں، جلن نہیں رکھتا ہوں، یہ میرے اندر خوبی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، ہاں ہذہ التی لا نطیقها، یہی تو وہ خوبی ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ چغل خور لوگ ہیں، بات ادھر سے ادھر کرنے والے، ان کی مجلسوں سے بچیں، سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ادھر سے ادھر جو بات نقل کرتے ہیں نا، بات وہیں سے بگڑتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ والے تھے، وہ کہا کرتے تھے جادوگر ایک مہینے میں اپنے جادو کے ذریعے سے اتنا فساد نہیں برپا کر سکتا ہے جتنا چغل خور اپنی ایک بات کے ذریعے سے فساد برپا کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں دل کے اندر جو سلامتی ہے، پاکی ہے، صفائی ستھرائی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کاحسن کوکب دری فی السماء اضاءۃ وقلوبہم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینہم ولا تحاسد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کی والدہ ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ حضرت انس چھوٹے بچے تھے، لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
یہ انس چھوٹا بچہ ہے، میں آپ کا خادم بنانا چاہتی ہوں، آپ ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیں اور ان کو آپ کی توجہ، آپ کی عنایت چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی، اور پھر حضرت انس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے، بڑی خدمت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اور عنایت بھی ان پر تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی کہ اللہ انس کی زندگی میں، انس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی عمر ملی، بہت لمبی عمر ملی، اولاد بھی بہت ہوئی۔ خود فرماتے ہیں، بخاری میں ان کا وہ قول، ان کی بات نقل کی گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی ذریت اولاد میں سے، بیٹوں پوتوں نواسے نواسیوں میں سے 125 کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے پوتے نواسے نواسیاں 125 پہلے چلے گئے، ان سے پہلے، اتنی لمبی عمر ملی۔ اور فرماتے ہیں کہ مال میں حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تھی، تو اللہ نے برکتوں کے خزانے کھول دیے۔ میرے جو باغات تھے، کھیتی اور جو دوسری چیزیں تھیں، دوسرے لوگوں کے باغات میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، میرے باغ میں ہر سال 2 مرتبہ پھل لگتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ اے میرے بیٹے، اگر تم سے یہ کام ہو سکے تو ضرور کرنا۔ کون سا کام؟ کہ تم صبح یا شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں کسی کے لیے بھی کینہ، بغض، عداوت اور دشمنی نہ ہو۔ یہ کام ضرور کر لینا۔ پھر بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، اے انس، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت۔ بیچ میں دوسری حدیث میں ایک بیان کر دوں، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ کہہ رکھا تھا، لا یبلغ احد عن احد، لا یبلغنی احد عن احد شیئا، میرے صحابہ، میرے متعلقین میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھ تک بات نہ پہنچائے۔ فإنی احب، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے آؤں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اس حال میں کہ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، کہ میرا سینہ سب کے سلسلے میں پاک صاف۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ ہو، تو ضرور کر لینا، یہ میری سنت ہے۔ وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، تو اس کو مجھ سے محبت ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سینوں کا حسد، جلن، بغض، کینہ سے پاک ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا، قرآن اس لیے آیا کہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ چیزیں ہیں ان کے لیے قرآن شفا ہے۔ جسم کی بیماریوں کے لیے شفا تو ہے ہی کہ کچھ پڑھ کر دم کر کے پھونک دیا شفا مل گئی، لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصد شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کی شفا اس سے ملتی ہے۔ اور دل کی پاکیزگی یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے جانے کے مقصدوں میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کو ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کے دل کا تزکیہ کرے، ان کے دل کو پاک کرے، ان کے دل کو مجلہ مصفہ کرے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی تو دلوں کی دھرتی پاکیزہ ہو گئی، صاف ستھری ہو گئی، اور اتنی پاکیزہ کہ اللہ نے ان کے دلوں کی سچائی، صدق، سلامتی کی گواہی دی کہ یہ ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، سچے ایمان والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل سدھرے گا تو پھر سارا جسم سدھرے گا۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ سنو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا اگر صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پھر سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ وہ صحیح ہو گیا، زبان کے بول صحیح ہو جائیں گے، دل صحیح ہو گیا، دماغ کی سوچ و فکر صحیح ہو جائے گی، دل صحیح ہو گیا، آنکھ کا اٹھنا صحیح ہو جائے گا، جھکنا صحیح ہو جائے گا، دل صحیح ہو گیا، ہاتھ کا پکڑنا صحیح ہو جائے گا، دل صحیح ہو گیا، قدم کا اٹھنا یہ صحیح سمت کی طرف ہوگا، جسم کا ایک ایک عضو صحیح کام کرے گا۔ اور دل بگڑ گیا تو پھر آنکھ بھی بھٹکے گی، دماغ بھی بھٹکے گا، ہاتھ بھی غلط پکڑے گا، قدم بھی برائی کی طرف بڑھے گا۔ یہ صحیح ہو گیا سارے ٹھیک، اور یہ غلط ہو گیا تو سارے غلط۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر ایک جملہ کہا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے دل پاک صاف ہو۔ ایمانی معاشرے میں، ایمانی سماج میں، مسلم معاشرے میں جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، جلن، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ سب نہیں ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو اللہ نے اس سے صاف کر دیا، تو اللہ فرما رہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ احسان کیا، الذی ایدک بنصرہ، ہم نے، اللہ وہ ہے جس نے نبی آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد کے ذریعے سے، وبالمؤمنین، اور ان ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ دل جبھی جڑتے ہیں جب دل صاف ہو۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ فرما رہے ہیں لَوْ أَنَّفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اس کا احسان ہوا کہ اس نے دلوں کو جوڑ دیا، لڑنے جھگڑنے والوں کو باہم شیر و شکر بنا دیا۔ اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالتے، ان کے دلوں کو نہیں جوڑ پاتے۔ یہ اللہ کی مدد ہوئی اور اللہ کا احسان ہوا۔ دل اگر صاف ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جنت میں جو سب سے پہلے جانے والا گروہ ہوگا، سب سے پہلے جن کو جنت میں انٹری ملے گی وہ کون ہوں گے؟ ان کے چہرے، ان کی شکل و صورت چمک رہی ہوگی، خوبصورت ہوں گے 14ویں کے چاند کی طرح۔ والذین علی آثارہم
کأحسن کوکب دری فی السماء اضاءۃ، ان کے بعد جو گروہ جائے گا ان کے چہرے، ان کے جسم ایسے چمک رہے ہوں گے جسے آسمان میں بہت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد، جنت میں جانے والے تمام لوگوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب؟ لا تباغض بینہم ولا تحاسد، ان میں بغض نہیں ہوگا، آپس میں کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا۔ ایک دل انسان کا خود کا دل ہوتا ہے، سب لوگوں کے دل ایسے ہی ہوں گے۔ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ فرما رہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنت میں داخلے سے پہلے ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے، اور دنیا کے اندر جو اختلافات تھے وہ سب ہم کھینچ کر نکال دیں گے، پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خوبی یہ تھی، یا جو ہمارے پہلے بزرگ تھے نا، جس کو اسلاف کہتے ہیں، ہمارے اسلاف یعنی پہلے کے مسلمان، ان کی خوبی یہی تھی۔ اللہ نے ان کی جو تعریفیں کی ہے، صحابہ کی یا تابعین کی، خیر القرون قرنی، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ یہ تعریف کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ان کے اندر دلوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی تھی۔ اسی لیے سفیان ابن دینار ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے وقت کے ایک بڑے بزرگ اللہ والے تھے ابو بشر، ان سے پوچھا اخبرنی عن اعمال من کان قبلنا، ہم سے پہلے جو ہمارے لوگ گزرے ہیں وہ کیا عمل کرتے تھے، وہ بات بتائیے آپ۔ اب بزرگوں اور اللہ کے ولیوں کے اعمال کے بارے میں اس لیے پوچھا جاتا کہ ہم بھی وہ کریں تو اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ہم سے پہلے لوگوں کے اعمال بتائیے، کام بتائیے، وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو ابو بشر نے جواب دیا کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، ہم سے پہلے والے عمل کم کرتے تھے، ان کی نمازیں زیادہ نہیں تھی، روزے زیادہ نہیں تھے، صدقہ خیرات زیادہ نہیں تھے، حج عمرے زیادہ نہیں تھے، عمل کم کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اجر ثواب بہت زیادہ پاتے تھے۔ تو سفیان ابن دینار نے پوچھا وَلِمَ ذَاكَ، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل کم اور اس کا انعام زیادہ۔ قال ابو بشر نے کہا لسلامت صدرہم، اس وجہ سے کہ ان کے دل سلامتی والے تھے، پاک صاف تھے، کسی کے سلسلے میں کسی دوسرے کے بارے میں ان کے دل پاپ سے، گناہ سے، حسد سے، کینے سے پاک و صاف ریا کرتے تھے۔ اسی لیے کس طرح کے ان کے دل تھے اس کی ایک مثال میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وہب ابن منبہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، اتنے میں ایک آدمی آیا وہب ابن منبہ کے پاس اور کہا کہ میں ابھی ادھر سے آ رہا ہوں، راستے میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، وَهُوَ يَشْتِمُكَ، وہ آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبہ خاموش بیٹھے رہے، میں بھی وہاں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑا عرصہ گزرا کہ جس آدمی کے بارے میں اس نے کہا تھا نا کہ آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا، وہ بھی آیا وہب بن منبہ کے پاس اور آ کر سلام کیا، مصافحہ کیا۔ حضرت وہب بن منبہ نے سلام کا جواب دیا، مصافحہ کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم یہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے بارے میں، نہیں، کسی طرح کی برائی کا خیال اپنے دل میں نہیں لائے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے، دل میں کچھ ہو تو آدمی کہتا ہے بھائی تم کیوں کہہ رہے تھے، یہ آدمی تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے فلاں فلاں، اور پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی پاکی اور صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں کو اجلا کیا، محنت کی ان کے دلوں کی دھرتی پر، ان کے اندر ایمان کو بویا، تقوی کا بیج بویا، اور وہ محنت رنگ لے آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کے بارے میں، ان کی پاکی کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام پاک میں، اپنی کتاب میں، قرآن میں اس کی گواہی دی۔
جس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، بلکہ لوگوں میں سب سے افضل اس کو قرار دیا ہے۔ سب سے بہترین، سب سے افضل ترین انسان وہ جس کا دل صاف ہو۔ صحابہ نے ایک موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بہترین کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب زبان کا سچا۔ صحابہ نے کہا زبان کا سچا ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ هو التقی، وہ اللہ سے ڈرنے والا، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا، بچ بچ کے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والا، النقی، صاف ستھرا، وہ ایسا انسان جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لا اثم فی ولا بغی، نہ کسی پر وہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ولا غل ولا حسد، نہ اس کے دل میں کوئی کینہ ہے، نہ حسد و جلن ہے کسی کے سلسلے میں۔ سب سے افضل انسان وہ ہے۔ اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ مخموم القلب۔ خمہ عربی لفظ ہے، خمہ کے معنی آتے ہیں جھاڑو لگانا، صفائی کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے جب جو لوگوں میں رہے گا، آپس میں میل ملاپ ہوگا، معاملات ہوں گے، معاشرت ہوگی، رہن سہن ہوگی، بات چیت ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسی بات ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس دل کی ٹھیس کو ہم دل کے اندر لے کے بیٹھ گئے، وہی جا کے آگے کینہ بنتا ہے، وہی جا کے آگے بغض بنتا ہے، اور اس کو جھاڑو لگا دیا۔ خمہ کے معنی آتے ہیں جھاڑو لگانا۔ کل مخموم القلب، وہ انسان جو اپنے دل کو صاف ستھرا کرتا رہتا ہے، اس کو جھاڑو لگاتا رہتا ہے اور غلط قسم کی چیزوں کو صاف کرتا رہتا ہے، سب سے افضل انسان وہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے ایسے انسان کے بارے میں 3 دن مسلسل کہا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ حضرت انس، جن سے میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا، شروعات کی، وہ حضرت انس خادم رسول فرماتے ہیں، ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اور اسی دوران آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، یطلو علیکم الآن رجل، مسجد نبوی کے اس دروازے سے ابھی ایک ایسا آدمی آنے والا ہے، من اہل الجنہ، جو اس دھرتی پر چلتا پھرتا جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، ایسا انسان کون ہے؟ ہماری توجہ اس گیٹ کی طرف، دروازے کی طرف لگی رہی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آئے، انصاری صحابی تھے، ایک آدمی آئے، تنطف لحیتہ، تازہ وضو کیا تھا، ان کی داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھا رکھے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ وہ مسجد نبوی میں آئے، مجلس میں بیٹھے، حضور نے گفتگو کی، جب تک کی، اس کے بعد مجلس ختم، برخاست، وہ بھی چلے گئے۔ دوسرے دن مجلس لگی، یا کچھ عرصے کے بعد مجلس لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، پھر اچانک کہا، یطلو علیکم الآن رجل، ابھی مسجد نبوی کے اس دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ وہ صحابی اس مرتبہ بھی آئے، مجلس ختم ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، مجلس میں بیٹھے ہوئے، جنتی ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے۔ صحابہ نے دیکھا وہی صحابی، پانی کے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتے تھے، اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، بڑے عبادت گزار تھے، راتوں رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور نفل نوزے، ہمیشہ نفل نوزے رکھا کرتے تھے، اتنے عبادت گزار۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں، ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور کی مبارک زبان سے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی۔ انہوں نے ایک بہانہ بنایا، وہ جب صحابی چلے نا پیچھے پیچھے چلے، اور ان سے کہا کہ بھائی میرے گھر والوں سے میری کھٹپٹ ہو گئی ہے، کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں گھر نہیں رہنا چاہتا،
آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، 3 دن مجھے آپ اپنے یہاں رکھیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ رہیے میرے یہاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں 3 راتیں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور رہنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھوں یہ کون سا بڑا عمل کرتے ہیں، کون سی بڑی عبادت انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت ان کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن میں 3 راتیں رہا، 3 راتوں میں کوئی بڑی عبادت تو کیا، وہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے، تہجد میں بھی نہیں اٹھے۔ تہجد گزار کو ہم سمجھتے ہیں نا بہت بڑا متقی پرہیزگار، تہجد میں بھی وہ نہیں اٹھے۔ تیسرے دن انہوں نے حقیقت بیان کر دی کہ بھائی میرا کسی سے جھگڑا لڑائی کھٹپٹ کسی سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اصل میرے یہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں حضور کی مجلس میں 3 دن بیٹھا تھا، تینوں دن حضور نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، اور تینوں دن تم آئے، تو میں تو یہ تحقیق کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا تمہارا بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنتی کہا گیا، میں اس عمل کی تحقیق کرنے آیا تھا، اور میں نے تو ما رأیت منک کبیر عمل، کوئی بڑا عمل تو نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ بستر پر سوتے تھے، رات کو جب آنکھ کھلتی تھی نا تو ہم کروٹ بدلتے ہیں تو کچھ بڑبڑاتے ہوئے بدلتے ہیں، ان کا یہ عمل تھا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ جملے کہتے تھے بس۔ اس کے علاوہ فجر کی اذان ہوئی، فجر کے لیے تیاری کی، نماز فجر ادا کی، کوئی بڑا عمل تو میں نے آپ کا نہیں دیکھا۔ جانے لگے کہ بتاؤ کوئی ایسا عمل ہے، کہا کوئی جو تم نے دیکھا وہی ہے۔ جب جانے لگے دروازے کے پاس پہنچے عبداللہ ابن عمرو بن عاص، تو ان صحابی نے واپس بلایا کہ ادھر آؤ، واپس بلایا اور کہا کہ دیکھو عمل تو میرے پاس کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑی عبادت نہیں ہے، وہی ہے جو تم نے دیکھے، میرے معمولات، میرا روٹین وہی ہے دن اور رات میں۔ ہاں ایک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے میرے جنتی ہونے کی بشارت جو دی ہے وہ اسی ایک عمل کی وجہ سے دی ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ انی لا اجد لأحد من المسلمین فی قلبی غشا ولا احسد علی خیر آتاہ اللہ ایاہ۔ ایک بات، ایک خوبی مجھ میں ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے سلسلے میں کینہ نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے اسے جو بھلائی، خیر، مال، دولت، عہدہ، منصب، دنیا کی نعمتیں دی ہے، کسی مسلمان پر اس سلسلے میں حسد نہیں کرتا ہوں، جلن نہیں رکھتا ہوں، یہ میرے اندر خوبی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، ہاں ہذہ التی لا نطیقھا، یہی تو وہ خوبی ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے، بہت مشکل کام ہے۔ تو دلوں کا صاف ہونا، ستھرا ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دل صاف نہیں ہے، دلوں میں کینہ ہے، تو جو برکت والی راتیں ہیں، قدر والی راتیں ہیں، عظمت والی راتیں ہیں، جن میں اللہ کی طرف سے بخشش کے اعلان کیے جاتے ہیں، مغفرت کے اعلان کیے جاتے ہیں، معافی کے اعلان کیا جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں، جیسے 15 شعبان، شب برات جسے آپ کہتے ہیں، یا قدر کی راتیں ہیں، یا اس کے علاوہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی چند لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو کسی کے سلسلے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کی ان بابرکت راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، بخشش نہیں ہوتی ہے۔ جب چاہے کتنی عبادت کرتا رہے، جب بندوں کے اپنے معاملات کو صاف نہیں کرے گا، معافی تلافی نہیں کرے گا، بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہم ان عبادتوں کی قدر کرتے ہیں اور ان راتوں کی قدر کرتے ہیں، ان میں عبادت انجام دیتے ہیں نا، تو اس بات کا بھی خیال ہو کہ ان کے آنے سے پہلے اور ان کے اندر عبادت کو انجام دینے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں۔ دل کیسے پاک و صاف ہوں گے؟ ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے جس کو ہم اختیار کریں گے تو دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے مسلمانوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھیں۔ دلوں کے اندر یہ جو جدائی، دوری پیدا ہوتی ہے نا، یا حسد، کینہ، بغض پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس میں اس بات کا کردار ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی، آپ تک پہنچی، آپ نے اس کا غلط مطلب لے لیا۔ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے کہ اس کی بات کا یہ اچھا مطلب ہم نکالیں گے، تو کبھی آپ کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں رکھیں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا تظن بکلمۃ خرجت من اخیک المؤمن شرا
تمہارے مومن بھائی کی طرف سے کوئی بات تم تک پہنچی ہے، اس بات کا کبھی غلط مطلب مت نکالو۔ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا، جب تک اس کے اندر بہتری، خیر، بھلائی، اچھا مطلب تم تلاش کر سکتے ہو، اچھا مطلب ہی نکالو۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے اذا من اراد ان يقضي الله له بالخير، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے ہمیشہ خیر اور بھلائی کے فیصلے کریں، اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں اچھے فیصلے ہوتے رہیں، فَلْيُحْسِنْ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ، تو لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ بلکہ ایک بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے بھائی کی طرف سے تمہارے پاس تمہارے سلسلے میں کوئی بات نقل ہو اور اس کا غلط مطلب نکل رہا ہو، تو تم اس کے لیے 70 عذر تلاش کرو، 70 بہانے، نہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یعنی اچھے اس کا مطلب لینے کی کوشش کرو، اچھا معنی بیان کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر اچھا مطلب بالکل نکلتا ہی نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ اس کا کیا اچھا مطلب ہو سکتا ہے، برا آ رہا ہے، تو پھر یہ کہو اپنے دل سے، ہو سکتا ہے اس کے پاس اس بات کا اچھا مطلب ہوگا جس کا معنی مجھے معلوم نہیں۔ یہ ہے حسن ظن، اچھا کسی کے بارے میں سوچنا اور اللہ سے دعا مانگنا۔ دل ہے نا، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ ابھی آپ میرے سلسلے میں اچھا گمان رکھیں گے، دوسرے دن برا گمان بھی آ جائے گا، کبھی اچھا خیال، کبھی برا خیال۔ قلب کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درست رکھ، صحیح رکھ، غلط استعمال نہ ہو، وَخْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي، میرے سینے کے اندر جو کینہ کپٹ ہے نا ان سب کو نکال دے، اللہم اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما۔ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں اور معاف کرنے کا مزاج اپنا بنائیں۔ اسی طرح سینے کے صحیح ہونے یا دل کے پاک صاف ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو چغل خور لوگ ہیں، بات ادھر سے ادھر کرنے والے، ان کی مجلسوں سے بچیں۔ سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ادھر سے ادھر جو بات نقل کرتے ہیں نا، بات وہیں سے بگڑتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ والے تھے، وہ کہا کرتے تھے جادوگر 1 مہینے میں اپنے جادو کے ذریعے سے اتنا فساد نہیں برپا کر سکتا ہے جتنا چغل خور اپنی ایک بات کے ذریعے سے فساد برپا کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں دل کے اندر جو سلامتی ہے، پاکی ہے، صفائی ستھرائی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قلب سلیم، صاف ستھرا دل عطا کرے۔